ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں سائم الدین خطیب ابن سمیع الدین خطیب صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے فضائل مساجد، اور یہ پوسد کے رہنے والے اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر جلسہ اور عزیز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انجمن کے موقع پر میں فضائل مساجد کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کا مقام ہے۔ مساجد میں مسلمان 5 گانا نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ مساجدوں کو آباد کرنا اہل ایمان کی علامت ہے، اور اہل ایمانی مساجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرے۔ اور آگے چل کر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مساجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کر سکتے ہیں۔ مساجدوں کو وہ شخص آباد کر سکتے ہیں جو ایمان لائے، اللہ پر، روز آخرت پر قائم کیا، نماز اور دیتا رہا زکوٰۃ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا رہا۔ امید ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہو۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کا وہ موجب اس شخص سے ہوتا ہے جو عمل صالحہ ہو اور زکوٰۃ و نماز سے سرفراز ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر تمہیں مساجدوں میں آتا جاتا ہوا دکھے، اس میں خدمت انجام کرتا ہوا دکھے، اس میں عبادت کرتا ہوا دکھے، تو اس شخص کی ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ مساجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کر سکتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہو اور ان میں ذکر الہی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پر ہو۔ عزیزان گرامی، دنیا کی سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ دونوں کی تعمیر کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور ان کی دیگر اولادوں نے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر اس کے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ادا کرتی ہے، اور وہی نماز محلے کی مسجد میں ادا کی جائے تو 25 نمازوں کا ثواب دیتی ہے۔ اگر وہی نماز کو جامع مسجد میں ادا کی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب دیتی ہے۔ اگر وہی نماز کو مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ میں ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب دیتی ہے۔ اگر وہی نماز خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ میں ادا کی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے مسجد مسجد قباء یعنی مسجد نبوی ہے۔ اس کا قرآن میں یوں ذکر آیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ جس مسجد کی بنیاد اول وقت سے تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو خاص مساجدوں کی بات ہوگی، ورنہ دنیا اسلام میں چاہے مسجد گھاس پھوس کے جھوپڑی کی کیوں نہ ہوئی بنی ہو، اس کو اتنی ہی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ مساجدوں کی زیب و زینت، ان کی شاندار عمارتیں بنانا، اپنی شاندار عمارتوں فخریہ بیان کرنا، اس سے نہیں ہوتی بلکہ ذکر الہی سے ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو مزین کرنا، عالیشان سے عالیشان بنانا، اپنی عالیشان مسجدوں پہ فخریہ بیان کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے مسجدوں کو بڑے سے بڑا بنانا، ہر چیز سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، حسین سے حسین تر، خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اس چیز سے نہیں ہوتا بلکہ ذکر الہی، خداوندی قدوس کی عبادت سے اور صلاۃ و تسبیح سے ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارا حال تو بقول شاعر یہی اوپر رہ جائیں گا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
دنیا کی اللہ کے نزدیک دنیا کے تمام آبادیوں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مقبوض جگہ بازار ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مسجدوں میں جاؤ، جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو وہاں چل لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ مساجد ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا اس میں چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ عزیزان گرامی، بلا شبہ مسجد جنت کا باغ ہے۔ مسجد ہمیں جو سکون قلب عطا کرتی ہے وہ دنیا کا کوئی گوشہ ادا نہیں کر سکتا، دنیا کا گوشہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مسجد ہمیں طمانینت روح فراہم کرتی ہے جو دنیا کا کوئی گوشہ ادا نہیں کر سکتا۔ بازار ہمارے سے سکون قلب کی تمام سہولتیں چھین لیتا ہے اور ہمیں شور شرابے میں مشغول کر دیتا ہے، شور شرابے میں مشغول کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، مساجد سکون و قلب کی طمانینت و روح کی فراہم کرتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد سب سے بہتر ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ محترم حضرات، ہم سب لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں مسجدیں نہ ہوں وہاں مسجدیں بنائیں، جہاں مسجدیں آباد نہ ہوں انہیں آباد کریں، جہاں مسجد میں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس چیز کی ضرورت کو پوری کریں، ہم اپنا پیسہ مال و دولت خرچ کریں، ہم اپنے مال و دولت کی قربانی دیں، ہم ہمارے وقت کی قربانی دیں، ہم ہماری محنت کی قربانی دیں۔ ہم مساجد میں بنانے کے لیے ہماری محنت ضائع نہیں جائیں گی کیونکہ اللہ نے اس کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر دنیا میں مساجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، مساجد کو بنانا صدقہ جاریہ میں سے جس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، مساجدوں کو بنانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم مساجدوں میں آئیں، اس میں عبادت کریں، مساجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، مساجدوں کو کوڑا کرکٹ سے بچائیں اور دنیاوی باتیں نہ کریں۔ اور سب سے اہم فریضہ یہ ہے ہم خود بھی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی عبادت کرنے کی ترغیب دیں، ان کو دعوت دیں اور اپنے عملی مسلمان ہونے کی شہادت پیش کریں۔ عزیزان گرامی، آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔